بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو ہم نے قیامت کے حوالے سے آپ کی سامنے گفتگو کی تھی کہ قیامت کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اس کے بعد جو ایمان مفصل کی ترتیب کے حوالے سے آتا ہے تو والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ، کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لایا اور تقدیر کے اوپر تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر میں ایمان لایا۔ حضرات گرامی، تقدیر کیا ہے میں اس کا حکم بعد میں بیان کروں گا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس کا انکار کرنے والا کے لیے کیا حکم ہے۔ لیکن اس سے پہلے تقدیر کیا ہے تو اس کو یوں سمجھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے، یعنی زمین آسمان کو جب اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، اس سے پہلے اور تقریباً 4000 یا 4000 سال پہلے، تقریباً 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم لکھو۔ اب وہ لکھنا، وہ ایک حدیث پاک کے مطابق وہ ایک لوح بھی ہے، تختی بھی تھی جس پر لکھنے کا حکم دیا۔ تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ساری چیزوں کی تقدیر کے حوالے ساری باتیں اس لوح پر لکھ دو۔ تو تقدیر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے ساری چیزوں کو، جو کچھ ہو چکا ہے، جو انسان کرتے ہیں، جو کرنے والے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر تقدیر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ میں بس ایک دو چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، اب یہ جسے بھی ہم چیز کہیں، ہم بھی چیز ہیں، اب جانور بھی چیز ہیں، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں ہیں، اب یہ جو بھی چیز ہے، ہر چیز کو اللہ نے فرمایا، ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں شمار فرما دیا ہے۔ ہر چیز کا بیان ہو چکا ہے، ہر چیز کے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ، کہ ہر چیز کو کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لکھ دیا گیا ہے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اس پر تو بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس آپ کے سامنے اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ اب سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ اگر اللہ نے ہر چیز کو پہلے ہی لکھ دیا تو پھر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کرنے پر انسان کا کیا قصور؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر لکھ دیا ہے تو اس لیے انسان گناہ کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ وہ زنا کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ اگر وہ لکھا اچھا ہوتا تو اچھا کرتا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں تقدیر کے حوالے سے کہ دو چیزیں ہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تقدیر کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ اس کے معاملے میں ہم بالکل مجبور ہیں، یعنی جیسا اللہ نے لکھ دیا ہے ویسا ہی ہوگا، اس میں ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ جیسے کون کہاں پیدا ہوگا، وہ کب مرے گا، وہ کہاں شادی کرے گا، وہ اس کے بچے کتنے ہوں گے، اس کی اولادیں کتنی ہوں گی، اور وہ کب مرے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی رشتہ داریاں کیا ہوں گی، اس کے نکاح کتنے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ اب موت، زندگی، شادی، بیاہ، یہ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ ہاں، ان چیزوں کو ہم ظاہراً کوشش بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے پہلے ہی یہ ساری چیزوں کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز تقدیر کے حوالے سے ہے کہ
صحیح اور غلط، اسلام اور کفر، نیکی اور برائی، ثواب اور عذاب، یہ جو چیزیں ہیں تقدیر کا دوسرا حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں ایک قسم کا اختیار دیا. یعنی علماء بیان فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے بارے میں ایسا لکھ دیا گیا کہ یہ گناہ کرے گا، یہ لکھ دو یہ گناہ کرے گا لہٰذا وہ گناہ کر رہا ہے. نہیں، اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، جو انسان آج یا قیامت تک یا جو چلے گئے ہیں، جو انسان جیسا کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی اس کو جان لیا. کیسے؟ اپنے علم سے، کیونکہ اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازلی اور ابدی. اللہ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے دنیا کے تمام انسانوں کے حالات کو جان لیا. یعنی کون انسان آ کر اسلام قبول کرنے والا ہے، کون سا انسان کفر اختیار کرنے والا ہے، کون سا انسان نیکی کرنے والا ہے، کون سا انسان گناہ کرنے والا ہے، کون سا انسان اچھے راستے پر ہے، کون سا برے راستے پر ہے، کون زنا کر رہا ہے، کون جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے، کون غلط راستے پر ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جان لیا اپنے علم سے. اب جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اس کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا. اب آپ یہ بات اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بھئی جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اس کے کرنے پر اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا، اس کی تقدیر میں. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بھئی یہ گناہ کرے گا، گناہ لکھو اس کا کسی بھی انسان کے حوالے سے، اب یہ گناہ کرے گا. نہ، اس کو اختیار تھا کہ بھئی یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں راستے دے دیے تھے، اس کو ایک عقل بھی دیا، اس کو ایک اختیار بھی دیا، اور عقل دی کہ یہ صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکے. اس کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اسباب بھی دیے کہ جو بھی چیز وہ حاصل کرنا چاہے اچھائی ہو برائی ہو، اس کے پاس وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. حضرات گرامی، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے علم سے جان لیا، جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے ویسا ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا. لہٰذا اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تو پھر اب گناہ کر رہا ہے، تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنے آپ تو نہیں کر رہا ہے، نہ وہ تو اللہ نے لکھ دیا، اب یہ اعتراض نہیں ہوگا. بلکہ جو جیسا کرنے والا تھا دنیا میں آ کر اللہ نے اپنے علم سے جان کر اس کے لیے محفوظ میں لکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اختیار ہے، ہم بالکل پتھروں کی طرح یا درختوں کی طرح مجبور یا بے حس و حرکت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اچھے اور برے فیصلے کو کرنے کا، اچھائی اور برائی کو اختیار کرنے کا امتیاز دیا ہے، عقل دی ہے. ہر انسان کو یہ اختیار ہے. حضرات گرامی، تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. یہ کیوں لکھ دیا؟ ایک تو حضرات گرامی اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ کبھی بھی تقدیر کے حوالے سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، کیونکہ تقدیر کا حوالہ جو ہے نا بہت نازک ہے. میں اس طرف پہلے آتا ہوں کہ لکھ دیا کیوں، تو قرآن مجید میں ایک حکمت اس کی بیان کی کہ پہلے ہی کیوں لکھ دیا. تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گئی. یعنی جو چیز تم حاصل نہ کر سکے اس پر افسوس نہ کرو. مثال کے طور پر کوئی کاروبار کیا اور وہ فیل ہو گیا، یا پیسے تھے وہ کھو گئے، تو اب انسان تقدیر پر ایمان رکھنے والا سوچے گا کہ بھئی یہ میری قسمت میں تھا ہی نہیں، میری تقدیر میں تھا ہی نہیں، جو تھا ہی نہیں ملا، تو اس کو مایوسی نہیں ہوگی، وہ مایوسی سے نکل جائے گا، جو میرے قسمت میں، میری تقدیر میں نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں ملا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم غرور یعنی حد سے زیادہ خوشی نہ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا. یعنی اگر کوئی تمہیں اچھا پوسٹ مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، بہت ساری دولتیں مل جائے، بہت اچھی نعمت مل جائے، تو اس پر غرور نہ کرو کہ میں نے دولت حاصل کر لی، میں نے کما لیا، یا یہ نعمت میں نے حاصل کر لی، بلکہ یہ سمجھو یہ
میری محنت ہے، حقیقت میں تو یہ اللہ نے میری مقدر میں لکھا تھا، اس لیے مجھے مل گیا، لہٰذا تم نعمت ملنے پر اتراؤ نہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ بھئی یہ چیز جب میری قسمت میں تھا اس لیے مجھے مل گیا۔ ہاں میں نے تھوڑا ذریعہ لگا دیا، تھوڑی محنت کر لی، تو آدمی جب اس کو سوچے گا تو کبھی بھی وہ نعمت پر، اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنے علم پر یا کسی بھی دنیا کی نعمت پر کبھی غرور اور تکبر نہیں کرے گا، کیونکہ تکبر غرور وہی کرے گا جو سمجھے گا میں نے کیا، جب یہ سمجھے گا تو غرور، لیکن اگر وہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری چیزیں پہلے ہی، علم کتنا میرے پاس آئے گا، دولت کتنی میرے پاس آئے گی، بچے کتنے میرے پاس ہوں گے، گھر میرا کیسا بنے گا، یہ سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تو جب اللہ نے پہلے ہی میری مقدر میں لکھ دیا ہے تو مجھے ملنا ہی تھا، تو آدمی غرور نہیں کرے گا، کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کا ہے، یہ غرور نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا تاکہ تم اللہ کی نعمت پر جو تمہیں ملا ہے اس پر غرور نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ خوشی نہ مناؤ۔ اسی لیے ایک حکمت یہ بیان کی علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تاکہ تم ان چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دو، کسی چیز کے فوت ہونے پر تم غمگین نہ ہو اور کسی نعمت کے ملنے پر تم غرور نہ کرو۔ اچھا، اب میں نے کہہ دیا کہ اس بات میں زیادہ ہمیں غور و فکر کی یا بحث کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا سمجھیں کہ اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اچھا لکھا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے ہم اور ما شما تو چھوڑیں، بلکہ تقدیر کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بحث کرنے سے منع کر دیا، یعنی کچھ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور جلیل القدر صحابہ اکرام بحث کر رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو، کیونکہ یہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے کی وجہ سے تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں وہ گمراہ ہو چکی۔ تقدیر کے معاملے میں زیادہ غور و فکر کرنا، بحث کرنا آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، لہٰذا اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے وہ لکھ دیا ہے، یا اللہ نے اپنی مرضی سے جس کے حق میں جو فیصلہ فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، اتنا ایمان۔ اچھا، اب تقدیر کا انکار کرنا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں، یعنی ابھی کچھ اس امت میں ایک فرقہ ہوا ہے جس کو قدریہ کہتے ہیں، جنہوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، کبھی تقدیر اقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، جو کرتا ہے آدمی خود سے کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے اس فرقے کے حوالے سے پہلے ہی فرمایا میری امت میں ایک فرقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو تقدیر کا انکار کرے گی، کہا وہ میری امت کے مجوس ہیں، یعنی مجوسی وہ کہتے ہیں جو شرک کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، انہیں وہ کافر اور مشرک کہا، وہ میری امت کے مجوس ہے، وہ کافر ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ اگر مل جائیں، اگر بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں، اگرچہ وہ کہتے تھے ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے تھے لیکن تقدیر کا انکار کرتے تھے، کہا اگر وہ مر جائیں تو تم ان کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم نہ تو ان کی دیکھ بھال کرو، یاد کرو، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھو۔ کئی حدیثوں میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کا انکار کرنے والوں کا اللہ کے رسول اتنا سخت حکم فرمایا۔ تو اسی حدیث پاک کے مطابق اور قرآن کی آیتوں کے مطابق علماء اکرام نے یہ عقیدہ نکالا کہ جو تقدیر کا انکار کرے گا، تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا تقدیر کو ماننا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اچھا، تقدیر کے حوالے سے ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن خصوصاً کچھ لوگ کبھی جب جھگڑا کرتے ہیں، یا خاص کر عورتیں جب جھگڑا کرتی ہیں تو یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرا تو نصیب ہی خراب ہے، خاص کر عورتیں بول دیتی ہیں۔ حضرات، ایسا جملہ اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن یہ جملہ بھی سخت جملہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی جو آدمی کہہ رہا نا بھائی میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تقدیر کہہ رہے ہیں میری تقدیر خراب ہے، اور تقدیر لکھا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ غلط لکھا ہے، یعنی آپ یہ جملہ کہہ کے انڈائریکٹلی اللہ کے لکھنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا جملہ بولنا سخت حکم رکھتا ہے، اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا
لیکن ایسا بولنے والا کیونکہ وہ انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کے علم پر نعوذ باللہ اعتراض جتانا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ایسے جملے نہیں نکالنا چاہیے کہ میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی، جو فیصلہ مصیبت کا، پریشانی کا، خوشی اور غم کا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، میں اس کو سمجھ پاؤں یا نہ پاؤں، جو بھی فیصلہ میرے حق میں فرمایا اللہ نے، ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے حق میں فیصلہ فرمانے والے اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے اور اس کے علم کے مطابق سچ ہے، اور میرے مطابق میں اس کو سمجھ پاؤں یا نہ پاؤں، وہ فیصلہ میرے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی وہ فیصلہ اچھا ہی ہوگا، اور وہ فیصلہ اچھا ہے اور حق ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ اور چیزیں بیان کرنا ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ اسے توبہ کرے اور ہمیشہ تقدیر پر ایمان رکھے۔